بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لگ رہا ہے یہاں پہ بھی 5000 آتی ودی کاٹنا ہوگا. کہہ رہے ہیں الباب السابع المجمل والمبین وفیہ مسائل معنی المجمل والمبین. اس مسئلے میں مجمل و مبین آسان بحث ہے انشاءاللہ. اس میں کچھ مسائل کو ذکر کریں گے. سب سے پہلا مسئلہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجمل اور مبین کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت آسان سی بات ہے. سب سے پہلے تعریف کر رہے ہیں مجمل کسے کہتے ہیں مبین کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے فرمایا مجمل وہ ہے کہ معلوم تتضح دلالتہ. مجمل اسے کہتے ہیں کہ جس کی دلالت جو ہے واضح نہ ہو. ٹھیک ہے آپ سنیں آپ اس لفظ کو سنیں گے اور لیکن اس سے کیا متکلم کی مراد ہے یہ آپ کے لیے واضح نہ ہو کیونکہ ذو احتمال ہے. ہو سکتا ہے کہ احتمال یوں ہو جیسا کہ وہ مشہور واقعہ ہے اس کی محل شاہد کو ذکر بھی کیا ہے. جب جناب عقیل پہنچے ہیں معاویہ کے دربار میں تو معاویہ نے کہا ہے کہ آپ جو ہے مولا کائنات پہ علیہ باللہ لعنت کریں. انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایھا الناس امرنی معاویہ ان العنوا علی الا فلعنوا. ابھی دیکھیے اب یہاں پہ اجمالی سے اعتبار سے یہ جو ضمیر ہے یہ کہاں پلٹ رہی ہے. ٹھیک ہے تو یہ ہے اب اس میں احتمال پایا جاتا ہے دو طرح کا. اس طریقے سے ایک اور وہ ہے مثال ذکر کریں گے. جب پوچھا گیا کہ پیغمبر کی سب سے عظیم صحابی کون ہے تو فرمایا من بنتہ فی بیتہ. سمجھے سب آئے گی انشاءاللہ بات. تو کہہ رہے ہیں کہ مجمل کیا ہے کہ جس کی دلالت واضح نہ ہو. اور ان دونوں میں جو تقابل ہے ٹھیک ہے اور کہتے ہیں نا تو عرف الاشیاء بازدادها. تو اس طریقے سے مبین بھی آپ کو پتہ چل گیا. مجمل وہ کہ جس کی دلالت واضح نہ ہو تو مبین کیا ہے کہ مبین وہ کہ جس کی دلالت واضح. ٹھیک ہے ایک بات یہ تو تعریف کا مسئلہ ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. صاحب فصول نے کہا ہے کہ مجمل جو ہے جبکہ مصنف نے اس کو اختیار نہیں کیا. مصنف کہہ رہے ہیں کہ مجمل لفظ میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور افعال میں بھی ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا لفظ میں ہونے کا کیا مطلب جیسا بھی مثال دیا یہ متکلم کو ایسا لفظ بولے کہ جس کی دلالت کس بات کے اوپر آپ پر واضح نہ ہو تو یہ ہوتا ہے کیا لفظ میں مجمل یعنی جس میں مقصود متکلم کیا ہے واضح نہ ہو. اسے کہتے ہیں اجمال فی اللفظ. لیکن کبھی کبھی یہی اجمال جو ہے وہ لفظ میں ہوتا ہے بلکہ فعل میں بھی ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب یعنی یہ کہ فاعل اب یہاں متکلم نہیں کہیں گے کیونکہ کلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. اب یہاں کیا کہیں گے فاعل کوئی ایسا فعل انجام دے ٹھیک ہے کہ اس فعل سے وہ کیا مراد دینا چاہ رہا ہے یہ آپ پر واضح نہ ہو. تو اس طریقے سے مصنف نے دونوں کو ذکر کیا. اس کا مطلب کیا ہے مصنف اس بات کے قائل ہیں کہ اجمال لفظ میں بھی ہوتا ہے اور فعل میں بھی ہوتا ہے برخلاف صاحب فصول کے انہوں نے کہا ہے کہ اجمال فقط الفاظ میں ہوتا ہے لفظ میں ہوتا ہے اور فعل میں جو ہے اجمال نہیں پایا جاتا. ہاں کہہ رہے ہیں کہ افعال کے اوپر اجمال اگر آپ اجمال کا اطلاق کر رہے ہیں اور آپ فعل کو اگر مجمل کہہ رہے ہیں تو یہ تسامح ہے من باب مجاز ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ افعال میں وہ نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے یہ بات یہ دوسری بات ٹھیک ہے کہ پہلی تعریف پہلا مسئلہ کیا تعریف مجمل مبین. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ مجمل اور مبین کے اقسام ٹھیک ہے کہ یہ کبھی جو اس میں بھی ہوتے ہیں الفاظ میں اور کبھی جو ہے وہ اس میں افعال میں. یہی حال مبین کا بھی ہے. پھر اس کے بعد سے میرے خیال سے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے بس مثالیں ہیں کہ جس کو واضح کیا انشاءاللہ ہم جب تطبیق کریں گے تو اس کو جو ہے واضح کر لیں گے. ہاں فعل کی مثال نہیں دی نا یعنی فعل وہی کہ فاعل کوئی ایسا فعل انجام دے کہ اس سے کیا مقصد ہے کیا مراد دینا چاہ رہا ہے فاعل وہ واضح نہ ہو. جیسے انہوں نے مثال دی ہے کہ امام علیہ السلام جو وضو کریں یا خود امام نے اگر کسی کو وضو کرنے کا حکم دیا کہ سنی طریقے سے وضو کریں تو اب تک آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ شیعہ ہے تو اس کو شیعہ طریقے سے وضو کرنا چاہیے لیکن وہ سنی طریقے سے وضو کر رہا ہے تو اب اس کی مراد کیا ہے اب کیا مطلب حکم بدل گیا یعنی اب شیعہ اس طریقے سے وضو کریں یہ علی نحو الحقیقہ ہے یا نہیں بلکہ تقیداً وہ ایسا کر رہا ہے. تو یہاں پر یہ چیز مراد واضح نہ ہو تو اس طریقے سے فعل میں بھی اجمال ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ مثالیں ہیں کہ اب یعنی یہ تو وہ ہو گیا. اب اس کے بعد اجمال کیسے کیسے ہوتا ہے اس کی مثالیں ہیں. کبھی کبھی مجاز کی وجہ سے بھی اجمال ہوتا ہے اشتراک کی وجہ سے بھی اجمال ہوتا ہے. اس طریقے سے ضمیر اگر آپ پلٹانی ہو ہے نا تو ضمیر کے پلٹانے کی وجہ سے بھی اعراب اور ترکیب کی میں بھی اگر آپ خلل ڈال دیں تو اس سے بھی اجمال ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے مثال کی ہیں انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. اب دیکھیے
فرما رہے ہیں الرفع المجمل اصطلاحا، الرفع یعنی واو جمع کس یعنی کس کے پلٹ رہا ہے، کہا کہ یہاں پر یعنی الرفع الفقہاء آپ کہیں گے، یا الرفع الاصولیین، الرفع الاصولیون، ٹھیک ہے، اصولین نے جو ہے وہ تعریف کی ہے اصطلاح میں، ٹھیک، کس کی، مجمل کی، ما لم تتضح دلالته، مجمل سے کہتے ہیں جس دلالت واضح نہ ہو، وہ یقابل ہو المبین، ٹھیک ہے، اب یہ کہہ کے مطلب گویا کس کی تعریف کر دی کہ ہاں حسن وقد ناقش هذا التعریف بوجوہ لا طائل فی ذکرها، یعنی کہ یہ جو تعریف ذکر کی گئی ہے اس میں جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ تعریف جامع نہیں ہے، معنی نہیں ہے، مصنف کا وہی طریقہ ہے جو صاحب کفایہ کا ہے، وہ جو تعریف سے بحث نہیں کرتے ہیں، کیوں، اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ تعریفات جتنی بھی ہیں وہ تعریفات لفظیہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی اور لفظ سے جو اس کو تعبیر کریں گے وہ کسی اور لفظ سے تعبیر کریں گے، واضح، جی ہاں ہاں ظاہر ہے اصول، ٹھیک ہے، لیکن مصنف کہنے کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، ہم جو ہے وہ تعریفات لفظیہ ہیں، تو آپ اگر ہم مناقشہ اس پہ ذکر بھی کریں گے تو یہ کیا ہے، تطویل بلا طائل ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سنیے، والمقصود من المجمل على كل حال، ٹھیک ہے، ما جہل فیہ مراد المتکلم ومقصود اذا کان لفظا، ٹھیک ہے، ہاں کہہ رہے کہ اب دیکھیے اذا کان لفظا کا مطلب کیا ہے، یعنی بتائیں کہ اذا کان ابھی فعلا بتائیں گے، ٹھیک ہے، کہ اگر مجمل لفظ ہے تو الفاظ میں اجمال کا کیا مطلب ہے، فرما رہے ہیں کہ الفاظ میں اجمال کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اس طریقے سے بولا گیا ہو کہ جس میں مراد متکلم کیا ہے، مقصود متکلم کیا ہے وہ آپ پر واضح ہو، تو اسے کہتے ہیں یہ لفظ مجمل ہے، ٹھیک، یہ بات اس طریقے سے وما جہل فیہ مراد الفاعل ومقصوده اذا كان فعلا، اس طریقے سے اگر فعل ہے، ٹھیک ہے، تو فعل میں مراد فاعل کیا ہے، مقصود فاعل کیا ہے اس فعل سے، اگر آپ کو وہ چیز واضح نہ ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، الاجمال فی الفعل، ٹھیک ہے، وما جہل فیہ میں ہاں کی زمین ماں کی طرف پلٹے گی، ومرجع ذلك الى ان المجمل، ہاں دیکھیں اچھا یہ کیوں بتایا اس میں، یعنی کیوں بتایا کہ اذا کان لفظ و اذا کان فعلا، دراصل آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ومرجع الى ان المجمل هو اللفظ او الفعل الذي لا ظاهر له، ٹھیک ہے، ان سب کا مرجع کیا ہے، یعنی ہم نے جو تقسیم یہ بتانا ہے کہ مجمل چاہے لفظ میں ہو یا فعل، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی ظہور نہ ہو، جی آپ سے اب کیا ظہور کس معنی میں، اگر لفظ ہے تو یہ کہیں کہ کس معنی میں ظاہر ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، ٹھیک ہے، اگر فعل ہے تو کس مراد میں کس مقصد میں یہ ظاہر ہے یہ آپ کو واضح نہ ہو، اسے کہتے ہیں وہ علیہ یکون المبین، تو اب اس کے مقابلے میں کیا ہے، یکون ما کان له ظاہر، دیکھیے کیا کہا ہم اگر خلاصہ کلام ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں، چاہے اجمال فی اللفظ ہو یا اجمال فی الفعل، یعنی جس کا ظاہر نہ ہو اسے اجمال کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں مبین ہے، مبین کیا، جس کا ظاہر ہو، یعنی آپ کو لفظ ہے تو سنتے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ لفظ فلاں معنی میں ظہور رکھتا ہے، اچھا اب ظہور حجت ہے، یہ تو مطلب بات واضح ہے، ٹھیک ہے، وعلیہ یکون مبین ما کان له ظاہر یدل علی مقصود قائلہ او فاعلہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہ جس کا ظاہر اس طریقے سے ہو کہ اگر قائل ہے تو اس کے قول کا کیا ظہور ہے وہ واضح ہو آپ کے اوپر، اگر فاعل ہے تو اس کے فعل کا کس چیز میں ظہور ہے یہ چیز آپ کے اوپر واضح ہو، اب یہ واضح ہونا ضروری نہیں ہے کہ علی نحو الیقین ہو، بلکہ بل علی وجہ الظن او الیقین، ٹھیک ہے، چاہے وہ علی نحو الظن ہو یعنی 51% سے لے کر 99% تک، یا پھر علی نحو الیقین ہو، دونوں کو مبین آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ابھی سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کیا، فالمبین یشمل الظاہر والنص معان، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے گویا کہ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجمل مبین وہ ہوتا ہے کہ جو فقط یقینیات کو شامل نہیں، نص کو شامل نہیں بلکہ ظواہر کو بھی شامل ہے۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ نص اور ظاہر میں کیا فرق ہے، کیا کہا انہوں نے، فالمبین یشمل الظاہر والنص معا، مبین وہ ہے کہ جو نص بھی ہوتا ہے اور ظاہر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں حسن، تو ظاہر ہو کہ جس میں احتمال، چونکہ ظنیات کو دخل ہوتا ہے اس میں، ہے نا، ظاہر ہو کہ جس میں احتمال خلاف ہو، نص ہو کہ جس میں احتمال خلاف نہ ہو، نص کا مرتبہ بہرحال ظاہر سے بلند ہے۔ ومن هذا البیان نعرف ان المجمل یشمل اللفظ والفعل اصطلاحا، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ اب تک یہ بات واضح ہو گئی تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی کیا کہ مجمل جو ہے شامل ہے لفظ کو بھی اور فعل کو بھی اصطلاح میں، یعنی لفظ کو بھی مجمل کہتے ہیں
اور فعل کو بھی مجمل کہتے ہیں، یعنی دونوں ہو سکتے ہیں. وہ ان قیل علیکم السلام، یعنی یہ اشارہ ہے کس کے؟ ایک قول مخالف کی طرف. وہ قول مخالف کیا ہے؟ وہ ان قیل ان المجمل اصطلاحا مختص بالالفاظ. یہ کس نے کہا؟ یہ صاحب فصول نے، کہ مجمل فقط جو کیا ہے الفاظ سے مختص ہے، یعنی الفاظ مجمل ہوتے ہیں، افعال مجمل نہیں ہوتے. ہاں وہ تو پھر کہیں گے، پھر ہم تو دیکھا ہے کہ ہم افعال کو مجمل بولتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ من باب التسامح یطلق علی الفعل. ٹھیک ہے، یطلق کا ہوا فاعل کس کی طرف ہے؟ پلٹے کس سے؟ یطلق المجمل. کہہ رہے مجمل کا اطلاق اگر فعل پر ہوتا ہے تو وہ من باب تسامح ہے. ٹھیک ہے، مجازن ہے حقیقتاً. واضح انشاءاللہ. اب سنیے، وَمَعْنَا كَوْنُ الْفِعْلِ مُجْمَلًا. ہاں یہ تو آپ یہ بتایا کہ اگر لفظ ہے وہ مجمل ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اگر فعل مجمل ہے تو اس کا کیا مطلب. کہہ رہے وَمَعْنَا كَوْنُ الْفِعْلِ مُجْمَلًا أَن يَجْهِلَ وَجْهَهُ، کہ وہ فعل کس طریقے سے انجام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے ہم نے کہا نا کہ جب بھی کوئی فعل انجام دیا، خاص طور سے امور عبادیہ، تو اس میں بعض لوگ جو ہے وہ نیت میں وجہ کو شرط قرار دیتے ہیں. یعنی کیا کہ اگر مثلا نماز ہے، ٹھیک ہے، تو علی وجہ الوجوب انجام دی گئی ہے یا علی وجہ الاستحباب. ٹھیک ہے، تو اب مثال کے طور پر آپ کے سامنے کسی نے کوئی ایسا فعل انجام دیا کہ جس سے آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ فلاں فعل اس نے علی وجہ الوجوب انجام دیا ہے یا علی وجہ الاستحباب، تو یہ اس طرح سے اجمال پایا جاتا ہے. جیسے دیکھیے تو کیا کریں وَمَعْنَا، تو اس سے پہلے کیا، اب ہو سکتا ہے اگر آپ سوال یہ کیا جائے کہ لفظ میں اجمال کا کیا مطلب ہے، تو اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے وہ لکھیں گے. اگر یہ سوال کیا جائے کہ فعل میں اجمال کا کیا مطلب ہے، تو آپ یہ عبارت لکھیں گے وَمَعْنَا كَوْنُ الْفِعْلِ مُجْمَلًا کیا أَن يَجْهِلَ وَجْهَ وُقُوعِ الْفِعْلِ، کہ وہ فعل کس وجہ سے انجام دیا گیا ہے، علی وجہ الاستحباب یا علی وجہ الوجوب، یہ آپ کو نہیں معلوم. مثال دے دیں، کم معلوم توضأ الامام علیہ السلام مثلا بحضور واحد یتقی، کسی کے حضور میں امام علیہ السلام جو وضو کر رہے ہیں اور اس سے حالت تقیہ میں امام وضو کر رہے ہیں مثلا. ٹھیک ہے، او یحتمل انہ یتقی، یا پھر نہیں امام اس سے تقیہ نہیں کر رہے بلکہ احتمال پایا جا رہا ہے کہ امام نے اس سے تقیہ کی صورت میں یہ فعل کو انجام دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب امام نے تقیہ کی صورت میں انجام دیا ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں. فَيُحْتَمَلُ أَنَّ وُضُوءَهُ وَقَعَ عَلَى وَجْهِ التَّقِيَّةِ، ایک طرح چونکہ آپ کو احتمال پایا جاتا ہے کہ تقیہ میں امام نے یہ فعل انجام دیا ہے، تو جو چیز تقیہ میں کی جاتی ہے اس سے آپ حکم شرعی کو کشف نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ عوامر ثانویہ میں سے ہوتے ہیں، ہے نا. علی بن یقین کو گرچہ امام نے کہہ دیا تھا سنی طریقے سے وضو کرنے، لیکن اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ اب ہمارے وضو کا طریقہ بھی وہی ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ وقتی طور پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں اب احتمال ہے کہ اگر تقیہ کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے، اگر تقیہ کی وجہ سے ہو تو کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ فلا یستکشف مشروعیت الوضوء الکیفیت التي وقع علیہا، تو اگر تقیہ کے طور پر اس فعل کو انجام دیا گیا ہے تو اس کا ثمرہ کیا ظاہر ہوگا، ثمرہ یہ ہوگا کہ اس سے آپ حکم شرعی کو کشف نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل سے بھی ہم اسی طریقے سے وضو کریں گے جس طریقے سے امام نے کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے یہاں پر مطلب تقیہ کی صورت میں کیا ہے. مثال دے رہے ہیں بتائیے، تو یہ ایک احتمال ہے. وَيُحْتَمَلُ، یہ کس کے اوپر عطف ہے، فَيُحْتَمَلُ اول کے اوپر، یعنی جب امام نے حالت تقیہ میں یہ عمل انجام دیا تو ایک احتمال تو یہ ہے کہ حالت تقیہ میں کیا ہوا عمل آپ حکم شریف کشف نہیں کر سکتے. اور یہاں پر دوسرا احتمال کیا ہے، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى وَجْهِ الامتثال، نہیں امام وہ ہوتا ہے کہ جو کسی سے خوف نہیں کرتا، ہے نا. امام نے علی وجہ الامتثال ایسا کیا، یعنی کیا مطلب ہوا کہ اب حکم ہی بدل گیا. اب جب علی وجہ الامتثال، یعنی امتثال کیا، یعنی یہ کہ پروردگار نے جیسے امر کیا ہے اسی کو امتثال کے لیے امام نے ایسا انجام دیا ہے. تو اگر اس طریقے سے یعنی وہ فعل کہ جو علی وجہ الامتثال معصوم انجام دے اس سے ہم حکم شریف کو کشف کر سکتے ہیں. تو ثمرہ اس کا کیا ہوگا، انہ علی وجہ الامتثال للامر الواقعی. تو اس سے کیا ہوگا ثمرہ، فیستکشف منہ مشروعیت الوضوء مثلا، اور مشروعیت الفعل کہیں گے. ٹھیک ہے، اگر امام معصوم نے تقیہ کی حالت میں نہیں بلکہ علی وجہ الامتثال اسے انجام دیا ہے تو آپ اس سے حکم شریف کو کشف کر سکتے ہیں، یعنی اس کا آپ کے لیے بھی کرنا جائز ہے. واضح انشاءاللہ. یہ تو ایک مثال تھی. ایک اور مثال فرض کریں، وہ مثل ما، یہ ساری مثال کس کی ہے، اجمال فی الفعل کی. ایک اور مثال دے رہے ہیں، وہ مثل ما اذا فعل الامام شیئا فی الصلاۃ کجلسۃ الاستراحہ. ٹھیک ہے، امام علیہ السلام جو ہے نماز میں کوئی ایسا فعل انجام دے جیسے جلسہ استراحت. کیا ہے جلسہ استراحت، بتا سکتے ہیں جلسہ استراحت کسے کہتے ہیں؟
ہاں دو سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھنا ہوتا ہے اس طریقے سے کہ اطمینان ہو جائے انسان دوسری جلسے استراحت کہتے ہیں. تو امام نے ایسا انجام دیا تو کہہ رہے اب یہ جو امام نے جلسہ استراحت انجام دیا ہے فلا یدری ان فعلہ کان علی وجہ الوجوب او الاستحباب. واضح؟ تو اب جو امام نے جلسہ استراحت دو سجدوں کے بیچ میں انجام دیا ہے آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اب یہ جلسہ استراحت کرنا یہ ہمارے لیے یہ واجب ہے یا مستحب ہے. تو یہ اجمال پایا جاتا ہے اس اعتبار سے. ٹھیک ہے. فمن هذه الناحیہ یکون مجملا. تو امام کا جلسہ استراحت کا انجام دینا اس اعتبار سے دیکھا جائے اس جہت سے کس جہت سے ہاں واجب اور مستحب کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کیا ہے اس میں اجمال پایا جاتا ہے. لیکن ہاں یہی امر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مبین بھی ہو دوسری جہت سے کیا وَإِنْ كَانَ مِن نَاحِيَةِ دَلَالَتِهِ عَلَى جَوَازِ الْفِعْلِ فِي مَقَابِلِ الْحُرْمَةِ يَكُونُ مُبَيَّنًا. ٹھیک ہے. یہی فعل اگر ایک اور جہت سے دیکھا جائے تو وہ مبین ہو سکتا ہے. کیسے؟ جیسے دیکھا جائے کہ یہ کہ آیا یہ اگر آپ کو یہ ہو یعنی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ امام نے یہ جو فعل انجام دیا ہے علی وجہ الوجوب انجام دیا علی وجہ الاستحباب اس میں اجمال پایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ کریں کہ امام نے جو فعل انجام دیا ہے یا تو واجب ہے یا حرام ہے. ایسا اس طریقے کا وہ ہو سکتا ہے احتمال کہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ امام کبھی حرام کام کو انجام نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ مِن نَاحِيَةِ دَلَالَتِهِ عَلَى جَوَازِ الْفِعْلِ فِي مَقَابِلِ الْحُرْمَةِ يَكُونُ مُبَيَّنًا. یعنی اگر امام کسی فعل کو انجام دے رہے ہیں تو یقیناً وہ فعل جو ہے جائز ہوگا حرام کبھی نہیں ہو سکتا. کیا ہوگا؟ مبین ہوگا. اب اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ایک شے ہو سکتا ہے کہ آخر میں ایک جملہ ہے ایک شے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں اعتبار کے بدلنے سے مجمل ہو اور کسی اور اعتبار سے دیکھے تو مبین ہو سکتی ہے. یعنی کیا اگر اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں ایسے کو اصطلاح میں ہم ایسے امور کو امور اضافیہ کہتے ہیں. اس طرح کے امور کو ہم امور اضافیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ جو ہم نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ میرے لیے مجمل ہو آپ پڑھ چکے ہیں آپ کے لیے مبین ہوگا. ابھی آخر میں یہ جملہ بہرحال آئے گا. دیکھیے جیسے جیسے اعتبار بدلا تو یہی ایک ہی فعل ہے امام کا ایک ہی فعل ہے. اگر وجوب اور استحباب کے لحاظ سے آپ نے دیکھا تو اس میں اجمال پایا جاتا ہے. لیکن اگر حرام کی جہت سے دیکھا جائے تو اس میں باقاعدہ تو مبین ہے امام کبھی فعل حرام انجام نہیں دے سکتا. واضح؟ اب آئیے کہہ رہے وَأَمَّا اللَّفْظُ فَإِجْمَالُهُ يَكُونُ لِأَسْبَابٍ. اب یہاں پہ کہہ رہے اب یہ چیز بتانے لگے کہ یہ اسباب اجمال کیا ہیں کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اجمال واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الفاظ میں کہہ رہے وَأَمَّا اللَّفْظُ فَإِجْمَالُهُ يَكُونُ لِأَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ. جہاں تک لفظ کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو لفظ میں اجمال کے بہت سارے اسباب ہیں. قد يتعذر احصاؤها یعنی اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احصاء کرنا شمار کرنا جو ہے اس سے ہم معذور ہیں. فَإِذَا كَانَ مُفْرَدًا. اب سنیے بس اگر لفظ اگر مفرد ہے مثلا تو فقد يكون اجماله لكون لفظا مشتركا. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ایک وجہ کیا ہو کہ چونکہ وہ لفظ مشترک ہے. لفظ مشترک میں کیا اگر تعین کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ ذکر کرنا چاہیے جیسے لفظ عین ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں ہے نا اور بہت سارے معنی ہیں اور ہر ایک کا انسان چاہے تو مراد لے بھی سکتا ہے گرچہ بیک وقت نہیں لیکن چاہے چونکہ ہر ایک کے لیے وضع ہے تو مراد لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے بس آپ نے لفظ عین کہا تو لفظ عین کہہ کے آپ نے کون سا معنی مراد لیا اجمال پایا جاتا ہے. اب مبین ہونے کے لیے کیا ہے آپ قرینہ کے وہ بھروسہ کریں. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے کہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کیا اجمال کی مشترک ہونا لفظ مفرد ولا قرینۃ علی احد معانی ہے کا لفظ عین. یعنی یہ کب بدون قرینہ ورنہ اگر آپ نے کہہ دیا رأیت عینا باصرۃ اگر آپ نے یہ کہہ دیا رأیت عینا باصرۃ تو یہ اجمال ہے یا مبین ہے یہ مبین ہو جائے گا. اس طریقے سے وکلمۃ تضرب یہ پھر مضارع کا صیغہ ہے کہ جو چوتھا بھی ہو سکتا ہے اور چھٹا بھی ہو سکتا ہے. اگر بنا کسی اس کے بولا جائے مرد اور عورت کا لحاظ نہیں کیا گیا بس ایسے ہی بولا جائے تضرب تو اب اس سے عورت مراد ہے مرد مراد ہے اس طریقے سے اجمال پایا جاتا ہے. کیوں؟ المشترک بین المخاطب والغائبہ. ٹھیک ہے. واحد مؤنث غائبہ کے لیے بولا جاتا ہے یہ اور مخاطب کے لیے واحد مذکر مخاطب کے لیے. اس طریقے سے والمختار کلمہ المختار جو ہے اسے مفرد کی مثال مفرد لفظ ہے کہ جس میں وہ اجمال پایا جاتا ہے. یہ مشترک ہے اس میں فاعل بھی ہو سکتا ہے اور اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اس طریقے سے ایک اور سبب کیا ہے اجمال کا مفرد لفظ میں وقد یکون اجمالہ لکونہ مجازا.
چونکہ مجاز ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اجمال پایا جائے. او یا پھر ایک اور وجہ لعدم معرفت عود الضمیر فیہ الذی ہوا من نوع مغالطۃ الممارات، یا پھر یہ کہ جو کلمہ جو لفظ بولا گیا ہے اس لفظ میں جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف پلٹ رہی ہے یہ آپ کو نہیں معلوم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اجمال ہو. اور اس طرح کے اب ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی سوال کرے، بس کچھ نہیں، بس یہ کہہ دے کہ عرف مما یلی میں یہ کہہ دے مغالطۃ الممارات کسے کہتے ہیں. اب آپ کو یہاں پہ بتانا ہوگا، لکھنا ہوگا کہ مغالطۃ الممارات اسے کہتے ہیں کہ ایسا کلام کہ جس میں کوئی ضمیر ہو، جو ضمیر پر مشتمل ہو، اور اس ضمیر کا مرجع کیا ہے انسان کو معلوم نہ ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں مغالطۃ الممارات. یعنی کیا ہے سامنے والے کو اس میں ڈالنا، مغالطے میں ڈالنا ہے. مثال دیں گے مثل قول القائل لما سئل عن افضل اصحاب النبی، قائل سے سوال کیا گیا کہ نبی کے سب سے افضل ترین اصحاب کون ہیں، تو قائل نے کیا کہا من بنتہ فی بیتہ. تو اس میں دو احتمال ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ تین احتمال ہیں. مولا کائنات بھی ہیں اور وہ دونوں بھی ہیں. ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ بتائیں. ہاں اب یہاں پر من بنتہ یعنی اس کا ترجمہ کیا ہوگا، تو اگر لفظی ترجمہ کریں تو یہ من بنتہ فی بیتہ، افضل اصحاب نبی وہ ہے کہ جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے، جس کی بیٹی اس کے گھر میں. اب یہ ہاں جو ہے پہلے ہاں میں مراد تین لوگوں کو آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، من بنتہ ہاں کی ضمیر جو ہے وہ تین لوگوں کو، کون کون سے؟ پیغمبر اسلام کو لے سکتے ہیں. سب سے پہلا جو ہم مطلب ہمارا کہنا ہے اس کو بولیں گے من بنتہ فی بیتہ، پہلے والا جو ہے اس کی ضمیر آپ پلٹائیں گے پیغمبر اسلام کی طرف. ٹھیک ہے، فی بیتہ ہی مولا علیہ السلام کی طرف. تو ترجمہ کیا ہوگا، وہ کہ جن کی بیٹی اس کے گھر میں ہے. ٹھیک ہے، جس کے گھر میں ان کی بیٹی ہے وہی افضل اصحاب. تو پیغمبر اسلام کی بیٹی جناب فاطمہ مولا کائنات کے گھر میں تھی، چنانچہ وہ افضل اصحاب. ایک یہ صورت ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ من بنتہ کی ضمیر جو ہے ان دونوں کی طرف پلٹائیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کیا ان دونوں کی بیٹی، اب چاہے دونوں میں سے ایک ہی مراد لیں گے البتہ، یا دوسرا یا تیسرا. ٹھیک ہے، یا پہلا دوسرا. پھر اس کے بعد کیا کہیں گے فی بیتہ ہی فی بیت النبی، جو فی بیتہ ہی فی بیت النبی. تو اس طریقے سے یہ معاملہ واضح انشاءاللہ. تو یہ ایک مطلب نوع مغالطۃ الممارات میں سے ایک ہے. اس طریقے سے وقول علی عقیل ابن ابی طالب امرنی معاویہ ان اسب علی. ٹھیک ہے، معاویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سب و شتم کروں. تو کیا الا فلعنوہ، یہاں پر محل شاہد کیا ہے، فلعنوہ میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ کس کی طرف پلٹ رہی ہے، معاویہ کی طرف. ہمارا کہنا ہے یقیناً اسی کی طرف پلٹ رہی ہے. واضح. خیر، تو یہ ایک مثال. اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے وہ اجمال ہوتا ہے ترکیب میں خلل کی وجہ سے. جو بولنے والے نے اس طریقے کا کلمہ کہا، اس طریقے کا کلام کیا کہ اس میں جو ترکیب ہونی چاہیے، مثلا جس ترکیب کا کیا لحاظ ہونا چاہیے، کیا کہ مبتدا خبر میں فاصلہ نہ ہو، ہے نا، صفت موصوف میں فاصلہ نہ ہو. تب ترکیب میں خلل کا مطلب کیا ہے کہ کیا کریں آپ ایسے کلمات کو بولیں کہ جس میں صفت موصوف میں آپ فاصلہ ڈال دیں، مبتدا خبر میں فاصلہ ڈال دیں، ہے نا. مستثنی من کو پہلے ہونا چاہیے، مستثنی کو بعد میں ہونا چاہیے. آپ کیا کریں مستثنی من کو مقدم اور مستثنی کو مقدم اور مستثنی من کو مؤخر کر دیں. تو یہ سب کیا ہے خلل اگر ترکیب میں ہو جائے تو سامنے والے کو سمجھنے میں دقت ہوگی، تو اس سے کیا ہے اجمال ہو جائے گا. جیسے یہ ساری چیزیں جو یہاں پر موجود ہیں. وقد یکون الاجمال لاختلال ترکیب کا قول شاعر ہے وما مثلہ فی الناس الا مملکا ابو امہ حی ابوہ یقاربہ. اس میں محل شاہد دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو وما مثلہ میں مثلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مبدل من ہے، ٹھیک ہے، اور حیون جو کیا ہے بدل ہے. ٹھیک ہے، مبدل من اور بدل کے درمیان میں کیا کیا ہے اتنا بڑا فاصلہ ہے، فاصلہ کبیرہ ہے ان کے. ٹھیک ہے، فی الناس الا مملکا ابوہ امہ، یہ اتنا بڑا فاصلہ ہے، یہ ایک خلل. ٹھیک ہے، دوسرا محل شاہد کیا ہے، دوسرا محل شاہد یہ ہے کہ یہ جو مملکن ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو مطلب یاد کیجیے گا یا لکھ لیجیے گا کہیں عبارت میں تو اچھا رہے گا. مملکن کیا ہے، مملکن مستثنیٰ ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ مستثنا کیا ہوتا ہے؟ جو مستثنا جو حرف استثناء کے بعد آئے تو مملکن مستثنا ہے، ٹھیک ہے، اور حیون کیا ہے؟ مستثنا من ہے. تو ہونا کیا چاہیے کہ مستثنا من پہلے ہو اور مستثنا بعد میں ہو. ما جاء احد الا زیدا مثلا، ٹھیک ہے، یا ما جاء القوم الا زیدا. تو مستثنا من پہلے اور مستثنا بعد میں ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کیا کیا؟ مملکن جو مستثنا ہے وہ پہلے ہے اور حیون کیا ہے؟ مستثنا من ہے، اس کو بعد میں کیا. تو یہ دوسرا خلل، دو شاہد. تیسرا خلل کیا ہے؟ کہا ابو امہ. یہ ابو امہ یہ جملہ ہے مضاف مضاف الیہ مل کے ابو امہ ہی ہوگا. بہرحال ابو امہ ہی یہ کیا ہے؟ جملہ مبتدا ہوگا. اور یقاربہ یہ خبر ہے، مطلب جملہ فعلیہ مل کر خبر. ٹھیک، تو مبتدا اور خبر کے درمیان میں کیا ہے؟ فاصلہ ہے. کس کا؟ حیون ابو ہوگا. یہ ایک طرح خلل ہے. کیا؟ اس لیے کہ مبتدا اور خبر میں خلل نہیں ہونا چاہیے. تیسرا شاہد واضح. اب چوتھا شاہد کیا ہے؟ حیون یقاربہ. حیون کیا ہے؟ موصوف ہے، اور یقاربہ یہ جملہ مل کر جملہ فعلیہ صفت بنے گا کس کا؟ حی کا. اور ہونا کیا چاہیے کہ موصوف و صفت میں فاصلہ نہ ہو، لیکن یہاں پر ابوہ کے ذریعے سے موصوف و صفت میں فاصلہ کیا گیا. تو یہ چار محل شاہد ہیں جو انشاءاللہ ابھی نہیں واضح ہوں گے. آپ جو اس کو جب سنیے گا تو اس کو لکھ لیجیے گا ایک ورقے میں، اچھا ہوگا. اب سنیے. وقد یکون الاجمال لوجود ما یصلح للقرینہ. یعنی کبھی کبھی اجمال اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جملے میں کوئی ایسا لفظ پایا جائے کہ جس کے اندر صلاحیت ہو قرینہ بننے کی. خود قرینہ نہ ہو لیکن صلاحیت ہے قرینہ بننے کی. اس کی مثال جیسے دے رہے یہ پروردگار عالم کا یہ کہنا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. ٹھیک ہے، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے اگر صرف اس آیہ کریمہ پہ غور کیا جائے تو اس سے اصحاب النجوم کی جو ہے وہ صحت ثابت ہو رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ مطلب مطلق طور پہ سب کو کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کے جو بھی صحابہ ہیں الذین معہ جو بھی ان کے ساتھ تھے وہ سب کے سب کیا تھے؟ اشداء علی الکفار، یعنی سب کی تعریف ہے نا. تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن یہاں پر نہیں، اسی آیت میں بعد میں ایک جملہ ہے کہ جو قرینہ بن رہا ہے اس بات کے اوپر کہ نہیں جو بھی پیغمبر کے ساتھ تھے وہ اشداء علی الکفار نہیں تھے، بلکہ ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو کفار کے چاپلوس تھے، خبریں پہنچایا کرتے تھے، کفار کے ساتھ جو ملتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے تھے، ہے نا. تو سب کے سب ایسے نہیں تھے. دلیل کیا ہے؟ فَإِنَّ هَذَا الْوَصْفُ فِي الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى عَدَالَةِ جَمِيعِ مَنْ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ أَصْحَابِهِ. اگر اس آیہ کریمہ کو اگر اس کے مفہوم وصف باقی رکھا جائے تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بھی اصحاب نبی ہے، جو بھی پیغمبر کا ساتھی ہے، وہ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، یعنی وہ عادل ہے گویا کہ. ٹھیک ہے، سب کی مدد ہو رہی ہے. مگر ہاں الا ان ذیل آیا، لیکن اگر جب آیت کے آخری کے ٹکڑے کو دیکھیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں سب کے سب ایسے نہیں تھے. معاہو سے گرچہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب کے سب ایسے تھے، لیکن آیت میں ایک ایسا جملہ ہے کہ جو صلاحیت قرینہ بننے کی صلاحیت ہے وہ کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم من تبعیضیہ. ٹھیک ہے، مغفرۃ واجرا عظیما صالح لان یکون قرینۃ علی ان المراد بجملۃ والذین معه بعضهم لا جميعهم. اس میں یہ صلاحیت ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ منہم کہا جانا من تبعیضیہ، یعنی ہر ایک کو ہر ایک سے نہیں کہا وعدہ لیا ہے اللہ نے جو ایمان لائے اور ہمارے صالح انجام دیا، ہر ایک سے وعدہ نہیں لیا بلکہ ان میں سے بعض سے. اور یہ منہم کوئی معہوم اس میں سے، چونکہ اسی آیت میں اس چیز کو ذکر کیا گیا. لہو میں منہم ہے میرا تب وہ ہے من تبعیضیہ میرا. تو کہہ رہے کہ اس میں کیا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب کے سب اشداء علی الکفار نہیں تھے، بلکہ کچھ خاص تھے کہ جن سے یہ وعدہ لیا گیا. ٹھیک ہے، لا جميع فتصبح الآیہ مجملۃ من هذه الجهة. تو اس طریقے سے کیا ہے؟ یہ آیت مجمل ہو گئی کہ اب وہ کون تھے اب آپ کو ڈھونڈنا ہوگا، تفسیر پڑھنی ہوگی، تاریخ پڑھنی ہوگی. اگر یہ ہو جاتا تو یہ مبین تھی آیت کیا کہ جتنے بھی اصحاب نبی تھے سب کے سب عدول تھے، لیکن نہیں، آیت نے مجمل کر دیا. واضح انشاءاللہ. اب وہ بات جو ہم نے بتایا کہ مجمل ہونا اور مبین ہونا یہ کیا؟ یہ امور اضافیہ میں سے. ٹھیک ہے، امور اضافیہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے دیکھیے یہ ٹیبل ہے، ابھی اس اعتبار سے دیکھیں، ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے آگے رکھا ہوا ہے نا. لیکن اگر یہی ہم آگے جا کے بیٹھ جائیں اب دیکھیں تو یہ ٹیبل ہمارے پیچھے ہو جائے گا. تو امور اضافیہ جو بدلتے رہتے ہیں، اعتبار جیسے بدلے گا
وہ بھی بدلتے جاتے ہیں. تو اجمال اور تفصیل مجمل ہونا اور مبین ہونا یہ امور اضافیہ میں سے ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شے ایک جہت سے کیا ہو مجمل ہو اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ مبین ہے، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے ایک مثال بھی گزری ہے. وقد يكون الاجمال لكون المتكلم في مقام الاهمال والاجمال. کہہ رہے کہ کبھی کبھی ایک اور سبب بتا رہے ہیں اجمال کا یہ بھی ہوتا ہے کہ متکلم جو ہوتا ہے وہ مقام اہمال اور اجمال میں ہوتا ہے. یعنی وہ مطلب یعنی کیا مطلب یعنی مقام بیان میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ اس سے پہلے گزر چکی بات. الى غير ذلك من موارد الاجمال مما لا فائدة كبيرة في احصائه وتعداده. کہہ رہے کہ اس طریقے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے موارد ہیں کہ جو اسباب اجمال میں سے شمار کیے جا سکتے ہیں کہ جن کا شمار کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. واضح. اب آئیے کہ ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص ومبینا عند شخص آخر. ہاں ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ایک لفظ کسی کے نزدیک جو کیا مجمل ہو اور وہی لفظ جو کیا ہے کسی دوسرے کے نزدیک کیا ہے مبین. ثم المبین قد یکون فی نفسہ مبینا. ٹھیک ہے، وقد یکون مبینا بکلام آخر بوضع المقصود منه. ٹھیک ہے، بوضع نہیں یوضح المقصود منه ہے نا. ہاں کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مبین یا تو فی نفسہ ہی ہوتا ہے، جیسے مطلب اس طریقے کی بات جو کلام عرفی ہوتے ہیں جو انسان ہم عام طور سے بات چیت کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ وہی ہے، یعنی مبینات میں سے ہیں جو ہم عام طور سے اپنے باتوں میں اس کو یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں. تو کبھی کبھی کوئی شے مبین فی نفس ہی ہوتی ہے اور کبھی کبھی کسی کے وجہ سے ہو جاتی ہے. یعنی آپ کو نہیں مقصد معلوم تھا لیکن کیا ہے اگر اس قرینے کو جیسے بولا رأیت عینن یہ اس کی بہترین مثال ہے. ہم نے کہا رأیت عینن یہ اجمال پایا جاتا ہے، لیکن جیسے ہم کہا رأیت عینن نابعۃ مثلا. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہاں پر یہ تو یہ عینن کیا ہے یہ مبین ہو جائے گا لیکن کس کے بقرینہ نابعہ. سمجھ رہے ہیں. تو کبھی کبھی کوئی شے بنفس نفیس کیا ہوتی ہے وہ مبین ہوتی ہے اور کبھی کبھی کسی اور کے قرینے سے کی وجہ سے کہ جو اس کے مقصد کو اس کے مراد کو بتاتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ مبین ہو جاتی ہے. انشاءاللہ المواز التی وقع الشک فی اجمالها کل اس کو مکمل کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.